أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127، 128، 129۔ وَإِذْ واو کا مطلب ہے اور، اذ کا مطلب ہے جب اور جب۔ یرفع بلند کرتا تھا، بلند کر رہا تھا یا اٹھا رہا تھا، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام، القواعد من البیت بنیادیں کعبے میں سے، و اسماعیل اور اسماعیل بھی۔ ربنا مطلب وہ دونوں یہ دعا کرتے تھے کہ ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک تو، انت السمیع العلیم تو ہی ہے خوب سننے والا، بہت اچھی طرح جاننے والا۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور ہمیں بنائے رکھ، مسلمینی لکا فرما بردار اپنا، ومن ذریتنا اور ہم دونوں کی اولاد میں سے، امتن ایک امت، مسلمۃ لک تیری تابع دار، وَأَرِنَا اور ہمیں دکھا دے، مناسکنا ہمارے کرنے کے احکام، ہمارے احکام یعنی ہمارے کرنے کے احکام جو ہم نے عمل کرنا ہے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہم پر خاص توجہ فرما، انکا بے شک تو، انت التواب بے شک تو ہی ہے خاص توجہ رکھنے والا، الرحیم بے انتہا مہربان۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور تو مقرر فرما، بھیج، فیہم اس امت کے اندر، جو پچھلی آیت میں دعا مانگی تھی کہ ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک امت بنا، اس امت کے اندر تو بھیج، رسولاً ایک رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتکا جو رسول ان پر تلاوت کرتا ہو تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب اور انہیں سکھاتا ہو کتاب، والحکمت اور دانائی، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے، انکا بے شک تو، انت العزیز تو ہی ہے بڑا غالب، الحکیم بڑا حکمت والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے ہیں۔ کعبے کے قواعد ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل نے اللہ کے کہنے پر دکھائے
کہ یہ کعبے کی بنیادیں اور اس کے قواعد ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیے تھے. انہی بنیادوں انہی قواعد پر دیواریں اٹھانی تھی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی مدد کر رہے تھے، مٹی گارا پتھر وغیرہ پکڑاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری کی طرح کام کر رہے تھے، جبکہ اسماعیل مزدور کی طرح چیزیں اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے. اب یہ دونوں باپ بیٹا یہ کام کر رہے ہیں. پیچھے ہم نے اس ربط بیان کر دیا تھا. آگے تحویل قبلہ کا حکم آئے گا، یعنی نبی پاک علیہ السلام کو اجازت دی جائے گی کہ آپ مسجد اقصیٰ کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اب اس کو موقوف کر دیں اور اب آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں. یہ حکم آگے آئے گا. تو اس سے پہلے کعبے کی عظمت، کعبہ بنانے والے نبی کی عظمت، اور اس بات کا بیان ہے کہ یہ کعبے والا نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کی معمار کعبہ کی دعا کی وجہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے. اور اس کعبے کے بنانے والے مستری کو تم اپنا جد امجد مانتے ہو، یہودی اور عیسائی دونوں، اور تمہاری کوشش یہ رہتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اون کرو اور دعویٰ کرو کہ وہ ہمارے تھے. قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. نہ تو ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے. تو یہ مذہب تو ویسے بھی بعد میں چلے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے. حضرت ابراہیم تو پہلے گزر گئے تھے. خیر، تو نبی کریم علیہ السلام کی حقانیت بیان کرنے کا ایک انداز اللہ نے اختیار فرمایا کہ کعبہ بنانے والے کی تعظیم اور بڑائی کو بیان کیا. اس سے کعبے کی تعظیم اور بڑائی سامنے آئی، اور پھر کعبے کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے والے نبی اور ان کی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول اور مقبول عند اللہ کی نظر میں قبول ہونے کی دلیل اس چیز کو بنایا جائے گا. یہ ربط ہو گیا اور یہ ترجمہ تھا. اب یہاں 3 دعائیں باپ اور بیٹے نے یہ تعمیر کرتے ہوئے مانگی ہیں. پہلی دعا یہ ہے کہ اے رب ہماری تمام کوششوں کو تو قبول فرما. یہ اصل الاصول ہے تمام عبادتوں، تمام نیکیوں کی. انسان تھوڑی بہت عبادت کر لیتا ہے نا اپنی عادت سے تھوڑی زیادہ، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس، وہ عربی زبان میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ صلی الحائق رکعتین جلس ینتظر الوحی. کوئی جولاہا تھا، جولاہا جو دھاگے سے کپڑا بنتے تھے، وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے. وہ بڑے صحن کے اندر لکڑیاں گاڑ کے کھڑی کر دیتے تھے، اور پھر دھاگے کا بڑا وہ جس کو کہتے ہیں دھاگے کی گیند جیسی بنا کے اس کو لے کے وہ ان ڈنڈیوں پہ ایسے لپیٹتے جاتے تھے. پورا دن ان کا یہی کام ہوتا تھا. ادھر سے ادھر، ادھر سے واپس ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے پھر واپس ادھر. وہ دھاگا ڈنڈیوں پہ لپیٹ کے اوپر تک، اور پھر اس کے اندر یہ تانا بن گیا. پھر تانے کے ساتھ پھر اوپر سے نیچے کو اس کے اندر دھاگا ڈالتے تھے، بانا. تو تانا اور بانا مل کے کپڑا بن جاتا تھا. تو اس کا پورے دن کیا کام ہے بھائی؟ گھومتے رہنا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اس کو کہتے تھے جولاہا. اب وہ فرض نماز ایک جگہ ٹک کے پڑھ لے تو بڑی بات ہے بھائی. وہ ایک جولاہا جو ہے اس نے تہجد کی نماز پڑھ لی، 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی. دن چڑھ گیا، فجر بھی وہیں چھت پہ پڑی تھی، فجر بھی پڑھ لی وہیں پہ، اور نیچے نہیں آ رہا. گھر والے کہہ رہے ہیں آ جاؤ، کوئی ناشتہ کر لو، کوئی ہم سے بات کرو، کدھر ہو، کیا مسئلہ ہے. وہ کسی کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا، بیٹھا ہوا ہے بس. تو بیوی نے جب زیادہ 2-4 دفعہ آواز دی تو اس نے گھورا. تو بیوی نے جا کے اس کے بھائیوں کو بلایا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، چھت پہ بیٹھا ہوا ہے، بات کا جواب نہیں دیتا. زیادہ کہتی ہوں تو غصے سے دیکھتا ہے. اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے اس کو. انہوں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، چل نیچے آ. ابھی تو سورج بھی نکل آیا، دھوپ آ گئی. ان کو اشارہ کرتا ہے کہ چپ رہو. انہوں نے کہا یہ تو پاگل ہو گیا ہے، پتہ نہیں. اس کو گھسیٹ کے پکڑ کے زبردستی
نیچے لے آئے. اس کو بولا کیا مصیبت ہے تجھے؟ تو اس نے کہا یار چھوڑو، تم نے سارا کام خراب کر دیا. بولا کیوں، کیا ہوا؟ بولا تمہیں پتہ ہے آج میں نے تہجد پڑھی ہے، پورے 2 نفل تہجد کے پڑھے ہیں میں نے. تو بولا پھر؟ تو بولا کہ حضرت جبریل کو آنا چاہیے، اللہ کی طرف سے وحی لے کے، اللہ کی طرف سے پیغام لے کے ان کو آنا چاہیے. آخر میں نے 2 نفل تہجد کے پڑھے کہ مذاق تھوڑی ہے. تو یہ لطیفہ کسی نے بنایا ہے کہ ہمارا یہی حال ہے کہ اپنی عادت سے تھوڑی سی زیادہ کبھی ہم نیکی کر لیتے ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ابھی تو ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے نا، اب کم سے کم تو اللہ جنت دینے پر تو بس اس سے کم تو اللہ نہیں کرے گا، جنت تو مجھے دے گا ہی دے گا، اور گناہ تو میرے وہ تو پہلے ہی معاف ہیں. تو ہم اپنے آپ میں بہت بڑا اپنے آپ کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان نیکی کا تکبر انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور نیکی کے تکبر کے وجہ سے انسان سے ویسی غلطیاں کرواتا ہے جیسی غلطی شیطان نے تکبر کی وجہ سے کی تھی. تو انبیاء علیہم السلام نیکی کے تکبر سے بچانے کے لیے امت کو یہ دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نبیوں کی یہ دعائیں ہمیں سنا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نیکیاں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، وہ دنیا میں بے مثال اور بے نظیر ہیں. ویسی قربانیاں اور نبیوں سے اللہ نے لی نہیں، اور اللہ کے باقی مخلوق اور باقی بندے ویسی قربانیاں دے ہی نہیں سکتے. شام کا جو ملک ہے، سیریا، شام، وہ بڑا سرسبز ملک ہے، بڑے وہاں باغات ہیں اور بڑا حسین و جمیل ملک ہے، وہاں دریا ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بھائی اپنے بیوی اور بچے کو پکڑو، گود کا چھوٹا بچہ، جوان بیوی اس کو لو اور ان کو لے جا کر میں بتاتا ہوں کدھر ان کو پہنچانا ہے. اور پہنچایا کدھر؟ یثرب میں. یثرب میں نہ کوئی دریا، نہ کوئی نہر، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی باغ، نہ کھیت، نہ جنگل. وہاں تو مٹی، کنکر، پتھر، پہاڑ، بس صحرا. پینے کو پانی نہیں، کھانے کو پھل نہیں، کچھ نہیں. اچھا، پھر وہاں پہنچ کر اگر اللہ تعالیٰ کہتے کہ ٹھیک ہے ابراہیم تم ان کے ساتھ یہاں رہو اور ان کا اپنا دیکھ بھال کرو، ادھر رہو، نہیں، فرمایا کہ تم واپس جاؤ، ان کو اکیلے چھوڑ دو یہاں پہ. یہ اس حکم سے بھی زیادہ سخت حکم. اور پھر آگے سے آگے امتحانات چلتے رہے. بیٹے کی قربانی کا حکم، اور پھر جو ہے کعبے کو تعمیر کرنے کا حکم. اب ظاہر ہے ہم سے اگر کوئی کہہ دے کہ یار یہ 3 ردے کی چھوٹی سی دیوار بنا دو، ہم کہیں گے یار ہم کون سا مستری ہیں. اور اگر ہم مستری نہیں بھی ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں بلاک اور سیمنٹ اور ریتی، بجری، یہ سب چیزیں قریب میں مل رہی ہیں کہ نہیں، سہولتیں ساری دستیاب ہیں کہ نہیں. وہاں کچھ بھی نہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا بناؤ بھائی، یہ پرانی بنیادیں ہیں، ان بنیادوں پر پورا کعبہ بناؤ. تو بڑے مشکل کام تھے سارے. ان میں سے کوئی ایک کام بھی کوئی اور شخص کرتا تو شدید خطرہ تھا. یہ تو اللہ کے نبی تھے جن کی تربیت خود اللہ فرماتا ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو اب سکھا دیا. لہٰذا ہم نے بھی اب یہی کرنا ہے کہ بڑے سے بڑی نیکی کر لو، لیکن دل میں یہ مت لاؤ کہ میرا کمال ہے، میں نے نیکی کی ہے، بلکہ ربنا تقبل منا. ڈرتے رہو کہ اللہ کی جو شان ہے اس شان کے مطابق ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، ہم اللہ کا حق ادا کر کے کوئی نیکی نہیں کر سکتے. ہماری نیکیاں بھی ناقص، کمزور ہوں گی اور اللہ کی شان کے لائق نہیں ہوں گی. اس لیے ہم نیکی کر کے بھی توبہ کرتے تھے انبیاء علیہم السلام، اسی جذبے کی وجہ سے کہ یہ تو اللہ کی شان کے مطابق تو ہو ہی نہیں سکتی. تو اسی لیے فرمایا ربنا تقبل منا، اے رب تو قبول فرما لے، بس ہماری یہ تمنا ہے. اور تو ہماری دعاؤں کو سننے والا اور ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے. ایک دعا تو یہ مانگی. دوسری دعا یہ مانگی کہ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھنا ہمیشہ، کیونکہ بعض مرتبہ ہم ایک وقتی طور پر اللہ کی فرما برداری اور نیکی میں لگے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی حالات، مالداری کے یا غربت کے، بیماری کے یا صحت کے حالات انسان کے اوپر ایسے بدل کر آ جاتے ہیں کہ ان حالات کے آنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور
اللہ رب العزت کی فرما برداری کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو اسی لیے استقامت مانگ رہے ہیں اور مزید تابع داری کی توفیق مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مزید ہمیں توفیق عطا فرما کہ آپ کی طرف سے جو بھی حکم آئے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اسی طرح یا اللہ ہم دونوں کی اولاد میں سے بھی ایک بڑی امت پیدا فرما جو تیری تابع دار ہو۔ ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی اولاد میں سے ایک امت کی دعا مانگی جا رہی ہے، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی اولاد میں سے جو امت بنتی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی میں اور آپ بنتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے دعا مانگی گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی گئی، کیونکہ اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے ہمارے معلوم انبیاء کے اندر کہ جو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم دونوں کی اولاد میں سے ہو سوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہ کعبہ جو یا اللہ ہم تیرے حکم سے بنا رہے ہیں، اس کعبے کے گرد حج کرنے کے جو مناسک ہیں، مناسک جمع منسک کی، حکم پورے کرنے کی جگہ کو یا حکم کو کہتے ہیں۔ تو یا اللہ وہ احکام جو ہیں حج کے مناسک جو ہیں وہ تو ہمیں دکھا دے، کیونکہ جگہوں کو بھی کہتے ہیں جیسے کہ عرفات، مزدلفہ، منی، یہ سب مناسک ہیں، اور ان جگہوں پر جا کر خاص طریقے پر خاص کام کرنے کو بھی منسک کہتے ہیں۔ تو فرمائے کہ اللہ ہمیں دکھا دے مناسک، تو دیکھنا اگر سر کی آنکھوں سے ہو تو مطلب ہوگا وہ جگہیں عرفات، منی، مزدلفہ وغیرہ، کعبہ وغیرہ، تو یہ مناسک آنکھوں سے دیکھیں، دکھا دے یا اللہ ہمیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کو یہ سارے مقامات پہچان کروائے کہ یہ مقام ایسے ہیں۔ اور دیکھنا بصیرت اور دل کی نظر سے بھی ہوتا ہے، تو اس صورت میں مراد یہ ہوگا کہ احکام حج والے وہ سارے سکھا دیے گئے، اس کے سکھانے کی دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں سکھا دے۔ اور ان احکام پر عمل کرنے سے جو مقصد ہوتا ہے وہ اللہ کی خاص توجہ حاصل کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے آخر میں یہ واسطہ دیا اللہ کو، اللہ کی خصوصی رحمت والی توجہ کا اور مہربانی کا واسطہ دیا۔ اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دعا کی کہ یا اللہ ان کو تو دنیا میں ضرور بھیج۔ یہ جو آخری آیت تھی، آیت نمبر 129، اس میں فرمایا اے ہمارے رب اور بھیج ان لوگوں میں ایک رسول جو انہی میں سے آئے، تلاوت کرتا ہو ان پر تیری آیتیں اور سکھاتا ہو ان کو کتاب اور حکمت اور ان کے اخلاق سنوارتا ہو، بے شک تو زبردست ہے اور تو حکمت والا ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی تھا، اس وقت طے کر دیا گیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی بنے بھی نہیں تھے، بلکہ مٹی اور پانی کے درمیان ان کے خمیر اور ان کے مادے اور مٹیریل کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہا تھا، تب اللہ نے مقرر کر دیا تھا میرے بارے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ وہ آخری نبی ہوں گے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں میرے معاملے کہاں سے شروع ہوتا ہے میرا معاملہ، کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وہ یہی والی دعا ہے جو اس آیت کے اندر ہے، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دی گئی خوشخبری ہوں، اور میں میری ماں بی بی آمنہ کا خواب ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ جو اللہ سے دعا مانگی، قرآن کریم میں 2 جگہ اور اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک سورہ جمعہ میں اور دوسرا سورہ نساء میں، ان 2 سورہ آل عمران میں، ان 2 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، آل عمران اور جمعہ۔ ان دونوں جگہ بالکل یہی صفتیں ذکر کی ہیں اللہ نے، کہ ہم نے جو رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے یہ ہم نے تمہارے درمیان مقرر کیا ہے، اور تم ہی میں سے، حضرت ابراہیم نے یہی مانگا تھا یا اللہ وہ رسول میں اس امت کے درمیان پیدا کرنا اور وہ انہی میں سے ہو، انہی کے یعنی قریش میں سے آئے تھے، قریش کے قبیلے کے تھے، تو انہی میں سے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ فرمایا کہ ہمارا یہ رسول تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے،
دیکھیں یہاں پر بھی حضرت ابراہیم نے یہی دعا مانگی تھی، یا اللہ وہ رسول ایسا ہو کہ وہ امت کو آیتیں پڑھنا سکھائے، آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، اور ان کو کتاب کا یعنی قرآن پاک کا، اس کے معانی کا، اس کے مفہوم کا علم بھی ان کو سکھائے۔ اور وہاں دونوں جگہ پر اللہ نے یہی بتایا ہے کہ میں نے یہ نبی ایسا بھیجا ہے کہ تمہیں قرآن پاک کے معانی بھی سکھاتا ہے اور حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم نے یہی مانگا تھا، اور تمہارے اخلاق سنوارتا ہے، ان دو جگہوں پر اللہ نے وہی بتایا۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم نے یہی کہا تھا کہ اللہ وہ رسول ان لوگوں کے اخلاق بھی سنوارا کرے۔ تو ان دو آیتوں سے صاف صاف پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کو پورا اسی طرح قبول فرمایا۔ تو اب پیچھے کانٹیکسٹ میں جائیں، پیچھے جو چلا آ رہا تھا مضمون یہودیوں اور عیسائیوں کو لے کر کہ وہ کس طرح انکار کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، جبکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہونے کا۔ ابراہیم تو وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی تفصیلی یہ دعائیں مانگی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی تفصیلات کے ساتھ مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، مقرر کیے گئے۔ تو اس لیے ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت اور اس شان کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے عمل کے ساتھ کہ اس نبی کی سنت کو ہم اختیار کریں۔ کئی علماء نے الحکمہ کا جو لفظ ہے کہ وہ رسول آیتیں پڑھ پڑھ کے سکھائے گا، آیتوں کا مطلب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا، حکمت کا ایسا مفہوم اور ترجمہ بیان کیا ہے کئی علماء تابعین صحابہ نے کہ جس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ سنت مراد ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں، قرآن پاک کا مطلب اور سنت، نبی کی سنت، یہ حکمت سے مراد سنت ہے۔ اور آخری بات دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کی کوالٹی کیا حضرت ابراہیم نے مانگی کہ یا اللہ وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، آیتیں سکھائے، اور پھر کہا کہ ان آیتوں کا مطلب، کتاب کا مطلب سکھائے۔ لہٰذا کبھی بھی اس چکر بازی میں نہیں پڑنا۔ بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہوئے ملیں گے آپ کو، وہ یہ کہیں گے کہ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنا فضول ہے۔ دیکھیں، قرآن سمجھے جانے کے لیے ہی نازل ہوا ہے۔ کبھی بھی کوئی سمجھدار آدمی یہ نہیں کہتا کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش مت کرنا اور صرف اس کے الفاظ پڑھتے رہنا، کبھی بھی کوئی بھی ایسا نہیں کہتا۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم سمجھے بغیر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ فضول کام کر رہا ہے۔ اگر یہ فضول کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی کی کوالٹی اور ڈیوٹی یہ نہ بتاتے کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سکھائے گا، اور پھر الگ سے اللہ نے کہا کہ مطلب بھی سکھائے گا۔ تو نبی کی ایک ڈیوٹی، ایک کوالٹی تو کیا ہوئی کہ وہ قرآن کے مطلب سکھائیں گے، اور اس سے پہلے یہ ہوئی کہ قرآن کی آیتیں اور الفاظ سکھائیں گے۔ تو قرآن کریم کے الفاظ وہ بذات خود مقصد ہیں، اس آیت سے پتہ چلا۔ باقی کتابوں، باقی لکھائیوں کے الفاظ مقصد نہیں ہوتے، ان لفظوں کے اندر جو پیغام ہوتا ہے بس وہی مقصد ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ بھی مقصد ہوتے ہیں۔ اسی لیے نماز کے اندر اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا آپ سے، ورنہ یہ کہہ دیا جاتا کہ سورہ فاتحہ کا جو میسج ہے وہ اپنی اپنی زبان میں اللہ اکبر کر کے بس وہ بول دیا کرو، نہیں، آپ کو عربی الفاظ پڑھنے ہیں۔ تو قرآن کریم میں جہاں جہاں اس طرح کی آیت آئی ہے کہ اس رسول کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ سکھاتا ہے، تو وہ ہمارے پاس دلیل ہے اس بات پر کہ صرف الفاظ پڑھنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ کی مستقل تعلیم یہ نبی کی ڈیوٹیوں میں شامل تھی، اور اس پر قائم ہونا، اس پر کام کرنا، اس پر محنت کرنا یہ بہت بڑے اجر ثواب کی چیز ہے۔ ہاں، جو لوگ قرآن کریم کے الفاظ سیکھ رہے ہیں ان کی ہم ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں کہ الفاظ سیکھنے کے ساتھ یا الفاظ سیکھنے کے فوراً بعد قرآن کریم کا معنی اور مطلب بھی سمجھو۔ اسی لیے حافظ بننے کے بعد عالم بھی بنو۔ ہر استاذ اپنے شاگرد کو یہ کہتا ہے، اللہ جل شانہ ہمیں قرآن کریم کی آیتوں کا مطلب صحیح صحیح سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز پر قرآن کریم کے الفاظ، اس کے معانی اور سنت سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں اخلاق اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا تزکیہ فرمائے۔ یہ تمام دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنی ذریت کے لیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مانگی، اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کی خیر ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔